ہم اپنی روح کو غذا کیسے پہنچائیں؟ تو یہ مسئلہ ہے نا، ایک ضرورت ہے نا ہماری آج کی اس محفل میں وہ چند نکتے سمجھانے ہیں کہ جن سے روح کو غذا ملتی ہے، تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں اور کوشش کریں ان اعمال کو زیادہ کرنے کی، روزانہ کرنے کی، تاکہ جسم کے ساتھ روح کو بھی غذا ملتی رہے۔ تو روح کی غذا اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، قرآن عظیم الشان، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سننا، یہ انسان کی روح کو غذا پہنچاتا ہے۔ اور دلیل قرآن عظیم الشان میں سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ترحمون کا لفظ سند ہے، سٹیمپ لگ رہی ہے، رحمت برستی ہے، اور وہ رحمت جسم کی غذا نہیں ہے، وہ رحمت دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ جس قرآن مجید کو سننے سے رحمت برستی ہے، اس کو پڑھنے سے کتنی رحمت برستی ہوگی۔ یہاں تو کہا نا کہ جب پڑھا جائے تو تم سنو تاکہ رحمت برسے، تو سننے والے پر رحمتیں برس رہی ہیں تو پڑھنے والے پر کیا رحمتیں برستی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم روزانہ فجر کی نماز پڑھا کریں، تو پھر سورہ یاسین پڑھا کریں، قرآن مجید پڑھا کریں، فوراً اپنی روح کو ناشتہ کروانے کی کوشش کیا کریں۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کیا وجہ ہے، آپ نے ناشتہ نہیں کرنا؟ تو وہ فرماتے تھے کہ تم اپنے جسموں کو ناشتہ کروا رہے ہو، میں بیٹھا اپنی روح کو ناشتہ کروا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فجر کے بعد تلاوت کا کرنا، تسبیحات کا کرنا، ذکر کا کرنا، یہ انسان کے لیے باطنی غذا کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اس کی باقاعدگی کرتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، معمولی نہیں۔ یعنی کھانے پینے کا تو معمول ہے، گھر کا بچہ بھی بتا دے گا اتنے بجے ناشتہ ہوتا ہے، اتنے بجے دوپہر کا کھانا اور اتنے بجے رات کا کھانا، لیکن روحانی غذا کا معمول ہی نہیں۔ تو معمول بنانا ضروری ہے۔ جتنے لوگ اولیاء بنے اس دنیا میں، یہ وہ لوگ تھے جو معمولات کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ، تب ان کو وہ نعمت ملی۔ اتفاقاً نہیں کہ ولی بن جاتا، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم تہجد میں اٹھیں، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، اس نیت سے یہ اعمال کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے روح کی غذا بنے۔ ہمارے اکابر جب دن کے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے تو مصلی پہ آ جاتے تھے، رات گزار دیتے تھے مصلی کے اوپر۔ ان کو رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار ہوتا تھا جس طرح دلہا کو دلہن سے ملنے کے لیے رات کا انتظار ہوا کرتا تھا، ایسے وہ رات کے منتظر رہا کرتے تھے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، رات کا بیشتر حصہ نوافل میں کھڑے رہنا، حتیٰ کہ ہمسائے کے لڑکے بچے ان کو چھت کے اوپر ایک مینارہ سمجھا کرتے تھے، تو اتنا تو وہ اللہ کی یاد کیا کرتے تھے نا، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگوں کا معمول ایک منزل روزانہ کا۔ اس عاجز کے والد صاحب حافظ نہیں تھے، مگر پوری زندگی ایک منزل روزانہ پڑھنا ان کا معمول تھا۔ ہم نے بچپن سے لے کے اپنے بال سفید ہونے تک اپنے والد کو ہر جمعرات کو ختم قرآن کرتے دیکھا، ہر جمعرات کو ان کا ختم ہوتا تھا، ناظرہ پڑھتے تھے، تو معمول تھے ان کے۔ ہم بھی سوچیں اس کے اوپر کہ ہمارا بھی کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو چلو تھوڑا صحیح، مگر کرے تو صحیح نا۔ یہ تو نہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن مجید کئی گھروں میں کھولنے والا ایک بھی نہیں ہوتا۔ اخبار روز پڑھا جاتا ہے، ٹی وی روز دیکھا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کی مصیبت تو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے۔ اگر نہیں کھلتا اللہ کا قرآن، تو اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے ہمیں
قرآن مجید کی تلاوت کا معمول روزانہ لازماً پورا کرنا چاہیے. بس یہ نیت کریں کہ ناشتہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، قرآن مجید کا معمول نہ چھوٹے، اس پابندی کے ساتھ. اچھا صبح نہیں پڑھ سکے تو شام پڑھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ماشاءاللہ سنت ہی یہی ہے. کچھ صورتیں ہیں جو صبح پڑھنا مسنون ہے، کچھ ظہر کے بعد، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد سونے سے پہلے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ جیسے آپ کچھ دیر کے بعد نا کینڈی کھا رہے ہوتے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز کھا، یہ اسی طرح ہے کہ معمول ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، روح کو غذا ملتی رہتی ہے. تو جتنی مسنون صورتیں ہیں یاد کریں اور ان کو دن کے مختلف اوقات میں پڑھنے کی عادت بنا لیں، از خود غذا ملتی جائے گی. اور جو حافظ قرآن ہوں ان پر تو اللہ کی خاص رحمت، وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں. ہمارے اکابر تو ایک ایک آیت پڑھتے تھے، پوری رات گزار دیتے تھے. پہلے یہ بات ذرا عجیب لگتی تھی کہ ایک آیت پڑھتے پوری رات. پھر ایک چیز نکل آئی جس کا نام ہے چنگم. ہم نے بعض بچوں کو دیکھا کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں منہ چل رہا ہے. پوچھا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی بس یہ چنگم ہے، اس کو چبانے میں مزہ آتا ہے. بھئی اگر ایک ایک گھنٹہ ایک ہی چیز کو چبانے کا مزہ یہ پا رہے ہیں تو ہمارے اکابر بھی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے، ان کو بھی مزہ آتا تھا. تو پہلی چیز جس سے ہم نے اپنی روح کو غذا پہنچانی ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. صرف ثواب کی نیت نہیں ہونی، ثواب تو ملے گا، یہ بھی نیت ہونی ہے کہ میں نے اس کو آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برسیں اور میرے دل کی ظلمت کو دھو دیں. دوسری چیز جس سے کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کو کہتے ہیں استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا واستغفر اللہ، استغفار کرو. ہمارے اکابر یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. زیادہ وقت ہو تو 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر جب پڑھ رہے ہوں تو ذرا اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں. یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دل میں گناہوں کے خیال چل رہے ہیں. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. سبح برکف، توبہ برلب، دل پر از لطف گناہ. ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ توبہ اور دل گناہ کی لذت میں پڑا ہوا ہے. معصیت را خن میں آیت بر استغفار ما، میرے استغفار کے اوپر تو گناہ بھی کھڑا ہنس رہا ہے. تو ایسا استغفار نہ ہو. صحیح ندامت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی. دلیل قرآن عظیم الشان، بات پکی. اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. قرآن کی آیت. اگر یہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ رحمت برساتے. تو اس کا مطلب ہے یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، انسان کے روح کو غذا ملتی ہے. پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، درود شریف کا پڑھنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں. تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر.
ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ لیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ، زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ، بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ، 3 حصے، فرمایا اور زیادہ تو 4 حصے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا۔ تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دھو دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تہلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا۔ تو ہم بھی درود شریف پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام۔ اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غذا پہنچ جائے گی۔ چوتھی چیز اللہ کا ذکر کرنا، ذکر لسانی یا ذکر قلبی، جیسا بھی معمول ہو، ذکر کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ اور حدیث پاک سے دلیل نزلت علیہم السکینہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں ان کے اوپر۔ یہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو ذکر کرنے سے سکینہ کا نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل کہ انسان کے دل کو غذا ملتی ہے۔ ذکر سے ذات کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ جتنا جس چیز کا تذکرہ زیادہ کریں اتنا اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو کثرت ذکر کا حکم اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمیشہ ذکر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے۔ موسموں کے بدلنے میں اس پہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے اکابر صبح شام کا کچھ وقت تھا جس میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ پھر پانچویں چیز جس سے کہ انسان کے اوپر رحمت اترتی ہے وہ ہے اتباع سنت۔ جتنا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ برستی جائے گی، جتنا ہر عمل سنت کے مطابق۔ اس لیے ہمارے سلسلہ آگے نقشبندیہ میں بیعت ہونے کے بعد پہلا کام یہی بتاتے ہیں، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ کیوں؟ ایک تو اجر ہے، ایک قرب ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے، اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غذا بھی ہے۔ دلیل قرآن عظیم شان میں سے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمت برسے گی۔ تو اتباع سنت سے بھی انسان پر رحمت برستی ہے۔ پھر چھٹی چیز اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا۔ قرآن مجید میں تو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ کونوا حکم ہے، اور حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بماء المطر، کہ جس طرح بارش کے اترنے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اہل اللہ کی حکمت بھری باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ تو دلوں کو غذا کا ملنا حدیث سے ثابت، اس لیے تو فرمایا
کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑے. مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشائخ کی نظر شفا اور ان کا کلام کیمیا ہے. ان کا کلام کیمیا اور ان کی نظر شفا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. تو یہ مشائخ کی صحبت میں اسی مرحوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گر تو سنگے خارہ مرمر شوی کیوں بصاحب دل رسی گوہر شوی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے مشائخ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، ان کی صفت ہوتی ہے رویتہ شفا و موعظتہ دوا. ان کی رویت شفا ہوتی ہے اور ان کی بات انسان کے لیے دوا ہوتی ہے. بلکہ فرمایا ينتفع برؤيته قبل روایتہ. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی روایت سے پہلے رویت سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے بندے کو. ساتویں چیز جس سے کہ انسان کے دل پر نور اترتا ہے وہ ہے تقوی کو اختیار کرنا. اس لیے ہمارے مشائخ جہاں اتباع سنت کا تلقین کرتے ہیں وہاں ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیتے ہیں. بھئی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور گناہوں سے بچنا، مشتبہات سے بچنا، اسی کا نام تقوی ہے. جتنا تقوی اختیار کریں گے اتنا اللہ کی رحمت برسے گی. جی تقوی اختیار کرنے سے بھی رحمت برستی ہے. وہ کیسے؟ دلیل قرآن عظیم الشان. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم تقوی اختیار کرو تم پر رحمتیں برسائی جائیں گی. تو تقوی کے اختیار کرنے سے بھی رحمت برسی. اس لیے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ماہ سیام ہے، اور سیام کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اور تقوی سے رحمت برستی ہے. اس لیے اس کو شہر الرحمہ کہا، شہر الغفران کہا. حدیث مبارکہ میں شہر عظیم کہا اس شہر اس مہینے کو. اور ہم تو صرف رمضان کی برکتیں اگر لے پائے تو بڑی بات. ہمارے مشائخ تو پوری زندگی اسی ترتیب پہ گزارتے تھے. فرماتے تھے الدنیا یوم ولنا فیہا سو. دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی گناہوں سے بچنے کا روزہ، یہ مقصد تھا ان کا. پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے تھے. اس لیے فرمایا للصائم فرحتان. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. فرحت عند الافطار، ایک تو افطار کے وقت خوشی، وفرحت عند لقاء الرحمن، جب رحمان سے ملیں گے اس وقت بھی خوشی ہوگی. اس لیے یہ رمضان کا مہینہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے. ظاہر میں تو نظر آتا ہے کہ جی بھوکا رہنا پڑے گا، مگر کہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے. اگر اوور آل دیکھیں تو رمضان میں انسان زیادہ کھاتا ہے، اور جتنی نعمتیں رمضان میں ملتی ہیں باقی مہینے میں تو ملتی نہیں ہے. مگر رمضان المبارک میں واقعی روزہ دار پر اللہ کی رحمت برستی ہے. پھر نویں چیز کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے، یہ اعمال بھی کرے اور ان اعمال کو کر کے اللہ تعالی سے دعا بھی مانگے. اے اللہ میرے دل کو منور فرما دیجئے، میرے دل کو غذا پہنچا دیجئے، میری روح کو منور کر دیجئے. اور یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام جب فجر کی سنتیں ادا فرما کے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ راستے میں نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعلنی نورا. اللہ مجھے ہی نور بنا دے.
اب یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے، ہم میں سے کتنوں کا معمول ہے اس دعا کو پڑھنا؟ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوں گے جو باقاعدہ پڑھتے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے یہ دعا سکھائی ہمیں، دنوں پہ دن گزر جاتے ہیں، مہینوں پہ مہینے یہ دعا مانگی نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعلنی، اللہ مجھے نور بنا دے۔ آج وقت ہے اس نور کو حاصل کرنے کا۔ اگر دنیا میں اس نور کو حاصل نہ کیا تو پھر قیامت کے دن پریشانی ہوگی۔ اس لیے جو نیک کام کرتا ہے، شریعت و سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تقوی کے ذریعے، تو فرمایا افمن کان میتا فاحییناہ، اور وہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا، وجعلنا لہ نور، اور اس کو ہم نے نور عطا کیا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کے وہ انسانوں میں چلتا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرتا ہے۔ تو اس نور کو دل میں لینا یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس نور کو لینے کی جگہ فقط یہ دنیا ہے، اس کے بعد یہ نور نہیں مل سکے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، انسان کے بدن کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ۔ اگر بچہ اس طرح سے پیدا ہو کہ دونوں آنکھیں نہ بن سکیں تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر دنیا میں آنکھیں نہیں بنا سکتا اس کو۔ کئی بچوں کی انگلیاں، ان کی گروتھ پوری نہیں ہوتی تو دنیا میں آنکھیں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں کا پیٹ اس کی گروتھ کی جگہ ہے۔ اگر پوری ہو گئی تو بہت اچھا، اگر نہیں تو پھر وہ کمی رہے گی۔ یہی حال انسان کی روح کے معاملے کا، کہ روح کے بننے کی جگہ یہ زمین و آسمان کا پیٹ ہے۔ بن گئی روح تو بہت اچھا، نہ بنی تو آگے جا کے نہیں بن سکے گی۔ چنانچہ قیامت کا دن ہوگا تو ایمان والے اپنے نور کو لے کر اللہ کے حضور جائیں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایمان والوں کا نور دائیں اور بائیں ان کے سامنے۔ جنہوں نے محنت کی ہوگی، 1000 واٹ کا بلب جیسے جلا ہوتا ہے، ایسے ان کا نور ہوگا، اور نور چونکہ پھیلتا ہے تو اس لیے ارد گرد منافق بھی ہوں گے۔ اوپر سے تو بڑے نیک بنتے تھے اور اندر سے غفلت کی زندگی، دورنگی کی زندگی۔ وہ پھر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجئے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ان کو وہاں کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں، یہ نور تو دنیا سے ملا کرتا تھا۔ تو نور ملنے کی جگہ تو یہ دنیا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ اپنے دلوں کو منور کرنا چاہیں تو ہم دلوں کو منور کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، اس کا سینہ تو گلے تک نور سے بھرا ہوا ہے، نور ایمان سے، الا مشاشہ، فرمایا گلے تک اس کا سینہ نور ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے نور ہمارے اندر آ جائے نا تو وہ تو ہم اسی دنیا میں ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری، گناہوں کی زندگی گزاری، پھر رب کریم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، پھر اس کے لیے نور نہیں ہوگا۔ تو ہم یہاں پر اعتکاف کے لیے جو حاضر ہوئے تو بدن کو غذا پہنچانے کے لیے نہیں، بدن کو غذا تو انسان کو ہمیشہ اپنے دیش میں، اپنے گھر میں بہتر پہنچ جاتی ہے۔ یہاں حاضر ہوئے ہیں اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے۔ تو آج اس عنوان کو اس لیے ذرا کھولا کہ ہمیں یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد واضح ہو جائے کہ ہم نے کچھ اعمال کرنے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا ہے، اور اس اعتکاف کے دوران اپنے دل کے نور کی اس کمی کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور اگر اس کمی کو پورا نہ کر پائے اور زندگی کا وقت گزر گیا، پھر حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، قیامت کا وہ دن ہوگا جب انسان روشنی کو تلاش کرتا پھر رہا ہوگا اور اندھیرا ہوگا چاروں طرف، اور پھر اگر حکم دے دیا گیا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں، اللہ اکبر کبیرہ،
روح البیان تفسیر میں لکھا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے. ایک بقرہ گائے جائے گی جس کو ذبح کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا. یونس علیہ السلام کی حوت مچھلی. القبش اسماعیل علیہ السلام کا ان کی جگہ جو مینڈا ذبح ہو گیا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا. اجل ابراہیم علیہ السلام کا جس کو وہ بھون کے لائے تھے فرشتوں کو کھلانے کے لیے. نملہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر جس چیونٹی نے بات کی تھی النمل ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چیونٹی بھی جنت میں جائے گی. ہدہد جس نے سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی وہ پرندہ بھی جائے گا. صالح علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی اور نبی علیہ السلام کی ناقہ بھی جنت میں جائے گی. اور عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا. اور 10واں اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. اب ذرا غور کیجئے وہ کیا منظر ہوگا کہ یہ جانور تو جا رہے ہیں جنت میں، اور جس کو اللہ نے آنکھیں دی، دل دماغ دیا، نعمتیں دی، وہ انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے جہنم میں. اگر اس وقت گدھے نے یہ کہہ دیا اے انسان تو مجھے بے وقوف سمجھتا تھا نا، گالی بھی دینی ہوتی تھی کسی کو بے وقوفی کی تو گدھا کہتا تھا. آج وہ بے وقوف تو جا رہا ہے جنت میں، تو کہاں کا عقل مند نکل آیا کہ تو جہنم میں. ما جاءکم نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا. کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے، ہماری عقل کی رتی ہوتی ہمارے پاس تو ہم پھر جہنم میں نہ جاتے. اس کا مطلب یہ کہ ہم سنتے نہیں، سوچتے نہیں. اور گدھے کی بات تو ایک طرف رکھ دیں، اگر اصحاب کہف کے کتے نے اس وقت کہہ دیا کہ تم تو مجھے ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے نا، اور میرا نام تو گالی تھا نا، اور میری حالت تو یہ تھی تم خشک ٹکڑا کھلاتے تھے، میں تمہارا در نہیں چھوڑتا تھا، اور تمہیں جو پروردگار روز نعمتیں کھلاتا تھا تمہیں اس کا در یاد نہیں آتا تھا. میں ایک روٹی کی خاطر تمہارے گھر کا ساری رات جاگ کے پہرا دیتا تھا، اور تم اپنے رب کی عبادت کے لیے رات کو 2 نفل پڑھ نہیں سکتے تھے. کتا جنت میں جا رہا ہوگا اور یہ حضرت انسان غفلت کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم میں چے جائے کہ وہ وقت آئے جب انسان حسرت کرے اور اس کا علاج کوئی نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، اور جس طرح روح کو اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہیں، ہم اپنی روح کو بھی غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں. چنانچہ یہ 10 دن کا قیام یہ بہت فکر مند ہو کے گزارنے کی بات ہے. باتیں کرنے نہیں آئے، قصے کہانیاں کرنے نہیں آئے، حال احوال سننے نہیں آئے، بہت سنتے رہتے ہیں. ہاں اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں. جو گناہوں کے اثرات دل پر ہم آج تک لگا بیٹھے ان کو دھلوانے کے لیے آئے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اجتماعی عمل ہوں تو اس میں جڑیں، جب انفرادی عمل ہوں تو اپنے وقت پہ انفرادی عمل کریں، لیکن ہر بندے کو ایک فکر لگی ہوئی ہو. ایک ایک منٹ کو آپ کیش کروانے کی کوشش کریں. مسافر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور مسافر پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے. تو اعتکاف میں آنے والے مسافر بھی ہیں، اور جب ایک جگہ پر ہوں اور سب اللہ کے حضور متوجہ ہوں تو اللہ کی رحمتیں اور زیادہ متوجہ ہوتی ہیں. حدیث پاک میں ہے نا، من بلاد شتّا و قبائل شتّا، مختلف شہروں سے مختلف قبیلوں کے لوگ جب ایک جگہ آ کر اکٹھے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے،
تو فرشتے اتنا اترتے ہیں کہ آسمان تک ان کا تانتا بن جاتا ہے، اور رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں ان سے کہ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان سے کارگزاری سنتے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ تو جانتے ہیں مگر ان سے کہلوانا چاہتے ہیں، اور بالآخر فرماتے ہیں کہ اچھا ان کو کہہ دو کہ یہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جائیں، میں نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرمایا۔ یا اللہ، کچھ تو وہ بھی تھے راستہ گزرنے والے ویسے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں اچھا ہم قوم لا یشقا جلیس، ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ تو جب پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا تو جو خود اس قوم میں شامل ہوں وہ کیسے بدبخت ہو سکیں گے؟ اور ہمارے مشائخ نے لکھا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ تو یہ حدیث پاک اشارہ کر رہی ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا بندہ بالآخر دنیا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو ان محفلوں کی قدر کریں، فکر کریں، اپنے سیل فون کو یا تو سائلنٹ کر دیں یا بند ہی کر دیں 10 دن کے لیے۔ یہاں گھنٹی کی آواز نہ سنائی دے، بات کی آواز نہ سنائی دے۔ جب نہیں تھے یہ سیل فون، دنیا کے کام کاروبار پھر بھی چلتے تھے، 10 دن کے لیے بند ہو جائے گا، کام کاروبار پھر بھی چلیں گے۔ نہ آسمان پہلے گرا تھا نہ اب گرے گا، تو اتنا اہم نہ اس کو بنائیں۔ اب اس کو ایک طرف کر کے تلاوت میں لگے ہوں، تسبیحات میں لگے ہوں، نمازوں میں لگے ہوں، دعا میں لگے ہوں، اجتماعی عمل میں، بس ان اعمال میں، قرآن مجید کی تلاوت میں آپ لگے رہیں۔ اللہ تعالی ہم میں سے کسی کی عاجزی کو تو قبول فرما لیں گے نا۔ آخر اتنے لوگ جو ہیں کتنے ٹوٹے دلوں کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں اور کتنے مجاہدوں کے ساتھ پہنچے ہیں۔ انتظام نہیں تھے، مشکل سے انتظام ہوا، چھٹیاں نہیں ملتی تھی، دعائیں مانگ مانگ کے چھٹیاں لی، کیسی کیسی کوشش کے بعد بالآخر یہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ یقیناً آنے کی قدر فرمائیں گے۔ تو ہم اپنے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے اس 10 دن کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ دنیا کے بادشاہ لوگوں کے جسموں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور یہ اللہ والے لوگوں کے دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، یہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ سمجھیں کہ دنیا کے بادشاہ جب مر جاتے ہیں تو ان کی حکومتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ والے دنیا سے فوت بھی ہو جاتے ہیں، ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تب بھی رہتی ہے۔ آج دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دل پر سیدنا صدیق اکرم کی حکومت ہے، سیدنا عمر لانو کی حکومت ہے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے جو بندہ نام لیتا ہے ادب سے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے باپ کے بارے میں تو بات برداشت کر سکتے ہیں لیکن ان اکابر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں برداشت کر سکتے، تو دل کی حکومت ہے نا آخر ان کی۔ تو وہ لوگ دنیا سے چلے بھی گئے تب بھی ہمارے دل پر اس کی حکومت ہے۔ ایک انگریز انڈیا دیکھنے کے لیے آیا تو اسی دوران اس کو اجمیر بھی جانے کا موقع ملا، تو اس نے دیکھا کہ ایک مقبرہ بنا ہوا ہے اور وہاں پر مسلمان بھی آ رہے ہیں، ہندو بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اور مجمع لگا ہوا ہے، دن ہو رات ہو ہر وقت وہاں پہ لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا۔ خیر جب واپس گیا تو بیوی نے کہا کہ آپ نے وہاں جا کر کیا دیکھا؟ اس نے بتایا یہ دیکھا یہ دیکھا۔ اس نے کہا کوئی عجیب بات بتاؤ نا جو کہیں اور نہ دیکھی ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں میں اجمیر گیا تھا۔ اس نے کہا کیا عجیب بات دیکھی؟ کہنے لگا عجیب بات دیکھی کہ ایک آدمی زمین کے اندر سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا اور لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ علاقے کا بادشاہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت کے ہاں ہزاروں لوگوں کی آمد ہے، آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں اور جاتے ہیں، تو ان کی مہمان نوازی بھی ہے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اتنے ہزاروں لوگوں کی مہمان نوازی کرنا تو حضرت کے لیے واقعی
ایک مشکل کام ہوگا تو کیوں نہ میں کوئی زمین حضرت کو دے دوں. تو ایک علاقہ تھا، اس کا نام تھا نیمروز. اس نے نیمروز کی گورنری بادشاہی حضرت کے حوالے کر دی کہ حضرت آپ اس کو قبول کر لیجئے. تو جس کاغذ پر اس نے یہ خط لکھا کہ حضرت آج سے میں نے نیمروز کی بادشاہی آپ کے حوالے کر دی، تو حضرت نے اسی کاغذ کے پچھلی جانب پشت پر لکھا جواب کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی ملی ہے، نیمروز کی بادشاہی میری آنکھ میں بچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جب سے مجھے نیم شب کی شاہی نصیب ہوئی ہے تب سے میری نظر میں نیمروز کی بادشاہی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. حضرت مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا کہ کسی نے کہا کہ حضرت میں اتنی زمین آپ کے نام کروانا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا نہیں، میں نہیں لیتا. اس نے کہا کہ حضرت کیوں؟ میں تو اتنی زمین کروا رہا ہوں کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کر سکیں گے. تو حضرت نے آگے سے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو کہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی متاع قلیل ہے. تو پوری دنیا کے لیے اللہ نے قلیل کا لفظ استعمال کیا، اور اس پوری دنیا میں سے تھوڑی سی زمین آپ میرے نام کروا رہے ہو، تو اتنا اقل کوئی چیز لیتے ہوئے مجھے حیا اور شرم آتی ہے، میں نہیں لیتا. ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی جب محبت آ جاتی ہے تو ان حضرات کو دنیا کی یوں سمجھے کہ روحانی بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی دنیا کی شراب پی کر گھر سے نکلے، اگر کوئی بندہ دنیا کی شراب پی کر گھر سے نکلے تو لوگ اپنے جوتے اس کے سر میں ماریں گے، اور کوئی بندہ اللہ کی محبت کی شراب پی کے گھر سے نکلے لوگ اس کے جوتے اٹھا کے اپنے سروں پہ رکھ لیں گے. تو اللہ کی محبت عجیب نعمت ہے. ایک مرتبہ سرہند جانے کا موقع نصیب ہوا تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے، ان کا جو راستہ ہے وہ ایک بڑی چوڑی سڑک جاتی ہے، کافی چوڑی سڑک، اور ان کے مزار کے قریب جا کے بالکل سڑک کے درمیان میں ایک قبر بنی ہوئی ہے. تو مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی. تو میں نے جو خانقاہ کے گدی نشین تھے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ قبر پہلے بنی ہوئی تھی بعد میں راستہ بنایا گیا، یا پہلے راستہ بنا ہوا تھا بعد میں قبر بنائی گئی؟ اس نے کہا کہ افغانستان کا ایک بادشاہ تھا جو حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھا. اس نے وصیت کی تھی کہ اگرچہ میں دنیا کے ایک ملک کا بادشاہ ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر اس راستے کے درمیان میں بنانا جو راستہ میرے شیخ کی قبر پہ جاتا ہے. یہ دنیا کے بادشاہ ہیں اور اللہ والوں کے قدموں میں لیٹنا پسند کرتے ہیں. سمرقند جانے کا موقع ملا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو امیر تیمور کی قبر دکھاؤں. میں نے کہا بھائی مجھے کوئی اتنا انٹرسٹ تو نہیں ہے، لیکن تاریخ کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے اگر دیکھ لوں گا تو اچھی بات ہے. تو مجھے ایک جگہ لے کر گیا. میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قبر اوپر ہے اور اس کے نیچے 3-4 قبریں ہیں، اور ایک قبر بالکل اس قبر کے بالکل ساتھ کوئی 6 انچ کا فاصلہ ہوگا آپس میں، اوپر نیچے 2 قبریں یوں بنی ہوئی ہیں. تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ یہ 2 قبریں اس طرح قریب قریب کیوں بنی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا کہ جی امیر تیمور کے شیخ تھے، تو امیر تیمور نے وصیت کی تھی کہ اگرچہ مجھے امیر جہاں کہا جاتا ہے، وہ دنیا کا بادشاہ تھا، کہ اگرچہ مجھے امیر جہاں کہا جاتا ہے، جب میں فوت ہوں تو میری قبر ایسے بنانا کہ میرا سر میرے شیخ کے قدموں کے ساتھ لگ رہا ہو. یہ لوگ دنیا کے بادشاہ کہلاتے ہیں اور یہ اللہ والوں کے قدموں میں لیٹنا اس طرح پسند کرتے ہیں. حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. بہت فقیر منش بزرگ تھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، اور ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ تو جانتا ہے. آپ دیکھیں ایک بزرگ کا اس طرح سے کوئی بات کرنا یہی بڑی اہم بات ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اگر بات کریں تو پھر بات اور اہم ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ تیرے سوا میرے دل میں کوئی اور نہیں تھا. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ تیرے سوا میرے دل میں کوئی اور نہیں تھا. اللہ کو گواہ بنا کے بات کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، کیسی پاک صاف زندگی ہوگی ان کی. ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا سلطان محمود. غزنہ علاقہ ہے افغانستان میں، وہاں
کا رہنے والا تھا، تو اس لیے اس کو غزنوی کہتے تھے، سلطان محمود غزنوی۔ ہندوؤں کی ایک جگہ تھی جہاں ان کا مندر بنا ہوا تھا، بت رکھے ہوئے تھے، اور جگہ کا نام تھا سومناتھ۔ تو سلطان محمود غزنوی نے 16 مرتبہ اس جگہ پر حملہ کیا، اور ہر جگہ اس کو شکست ہوئی، ہر مرتبہ شکست ہوئی، کیونکہ ہندو لوگ اوروں کو بھی ساتھ ملا لیتے تھے اور وہ تعداد میں زیادہ ہو جاتے تھے اور مسلمانوں پر غالب آ جاتے تھے۔ آپ بتائیں کہ 16 مرتبہ کو کہیں پکنک پہ جانا پڑے نا تو بندہ تنگ آ جاتا ہے کہ کیا مصیبت ہے۔ 16 مرتبہ اس نے جنگ کی اور جنگ میں اس کو ناکامی ہوئی، تو کتنا اس کے اوپر صدمہ ہوگا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی اللہ والے سے دعا کروا لوں۔ اس نے پتہ کیا، لوگوں نے بتایا کہ جناب ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس آپ جائیں، ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے دعا کروائیں۔ تو سلطان محمود ملنے کے لیے آیا۔ جب سلطان محمود ملنے کے لیے آیا تو خانقاہ میں اس دن صفائی کا دن منایا جا رہا تھا، یعنی لوگ صفائی کر رہے تھے، طلباء جھاڑو دے رہے تھے، مریدین جھاڑو دے رہے تھے۔ اب جھاڑو سے کچی مٹی ہو تو مٹی اڑتی ہے، اور ادھر سے بادشاہ آ گیا۔ تو ایک لڑکے نے دیکھا تو وہ بڑا حیران کہ ادھر سے بادشاہ آ گیا ہے اور یہاں تو مٹی اڑ رہی ہے۔ تو وہ بھاگا ہوا گیا کہ میں جا کے حضرت کو بتا دوں۔ اچھا، حضرت کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بال لمبے تھے، یعنی کانوں کی لو تک بال رکھا کرتے تھے، اور ان کو سر کے اندر نا کھجلی محسوس ہوتی تھی۔ اب یہ کھجلی کبھی تو جوؤں کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو حضرت نے ایک مرید کو کہا کہ بھائی ذرا دیکھ لو کہ میرے سر میں یہ کھجلی کیوں ہے، کوئی جوئیں تو نہیں ہے۔ تو حضرت یوں سر بڑھا کے اپنا مراقبہ کر رہے تھے، اور وہ جو مرید تھا وہ بیٹھا ہوا بالوں کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی جو تو نہیں ہے۔ اب ادھر یہ کام اور ادھر بادشاہ سلامت خانقاہ میں آ گئے۔ تو ایک لڑکا بھاگا ہوا آیا اور اس نے آ کے چاہا کہ میں حضرت کو بتاؤں، مگر حضرت نے تو سر جھکایا ہوا تھا اور آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ تو وہ جو لڑکا ان کے بال دیکھ رہا تھا نا، خادم، تو اس نے اس کو اشارے سے بتایا کہ حضرت کو بتاؤ کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ تو جب اس لڑکے کو پتہ چلا نا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو اس نے حضرت کو جو ہلایا، حضرت 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 حضرت۔ تو حضرت نے اس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو خواجہ خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اوہو، میں سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ آ گئی۔ تو دنیا کی بے قیمتی ان کی نظر میں دیکھو کتنی ہوتی ہے کہ میں سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ آ گئی۔ خیر حضرت پھر اٹھے اور حضرت نے بادشاہ کا استقبال کیا اور اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ کچھ دیر بات چیت رہی۔ کچھ بات چیت کے بعد اس کے پاس ایک تھیلی تھی جو درہم و دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے وہ حضرت کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت اس کو قبول کر لیجئے۔ تو حضرت نے انکار فرما دیا۔ تو بادشاہ کو برا لگا کہ میں بادشاہ ہوں اور میں ایک تحفہ دے رہا ہوں اور انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت نے بھانپ لیا، پہچان لیا، کیونکہ ان حضرات کو بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ بادشاہ نے اس چیز کو مائنڈ کر لیا ہے۔ تو حضرت کے پاس ایک طرف روٹی کا خشک ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت نے وہ اٹھا کے دسترخوان پہ رکھا اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ روٹی کھانا شروع کیجئے۔ تو بادشاہ نے تعمیل حکم میں وہ روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ اب وہ اتنا خشک تھا کہ اس کو نگلتے ہوئے مشکل بنی۔ جب نگلتے ہوئے مشکل بنی تو حضرت نے سوال پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ کو یہ ٹکڑا نگلنے میں مشکل ہو رہی ہے؟ حضرت یہ اتنا خشک ہے کہ نگلنا واقعی میرے لیے مشکل ہوئی، تو میرے حلق میں اٹک گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا جیسے یہ خشک روٹی تمہارے گلے میں اٹک گئی ہے، نگلنی مشکل ہے، یہ تمہاری دولت بھی اسی طرح میرے گلے میں اٹک جائے گی، نگلنی مشکل ہو جائے گی، میں بھی اسے واپس کر رہا ہوں۔ اس وقت بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں نے 16 مرتبہ سومناتھ پہ حملہ کیا ہے، مگر 16 مرتبہ میں ناکام ہوا ہوں۔ اب میں پھر ارادہ رکھتا ہوں کہ میں اس کو فتح کروں اور اس میں بت پرستی کو ختم کروں، تو آپ دعا فرما دیجئے۔ تو حضرت نے اپنا کرتا اس کو دیا، جبہ دیا، فرمایا کہ جاؤ لشکر کشی کرو، اور جب جنگ ہو اور تم دیکھو کہ تمہارے لیے مشکل ہو رہی ہے جنگ جیتنا، تو اس وقت اس کرتے کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ سے دعا مانگنا، اے اللہ اگر اس کرتے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو تو اس کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا فرما دے۔ سلطان محمود وہ کرتا لے کے چل پڑا۔ چنانچہ واپس آ کے اس نے تیاری کی
اور پھر حملہ کیا. اب جب حملہ کیا تو کافروں نے پھر اوروں کو مدد کے لیے بلا لیا. اب دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمان تھوڑے تھے. لڑائی ہوئی، مگر اس لڑائی میں مسلمان پھر کمزور پڑنے لگے. جب سلطان محمود نے دیکھا کہ کمزور پڑنے لگے ہیں مسلمان اور پیچھے ہٹنے لگے ہیں تو اس نے کرتے کو سامنے رکھ کے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر اس کرتے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو اس کی برکت سے تو مجھے سومنات کا فاتح بنا دے. اللہ کی مدد آئی اور ایسا جنگ کا پانسا پلٹا کہ کافر بھاگنے لگے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. اب جب مسلمانوں نے سومنات کو فتح کر لیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس میں جتنے بت پڑے ہیں ان سب بتوں کو توڑ دیا جائے. تو ہندوؤں نے ایک پیغام والے بندے کو بھیجا کہ جی آپ بتوں کو توڑے نہیں، ہم ان بتوں کو سونے کے برابر تول کر لے لیتے ہیں، یعنی جتنا ان کا وزن ہے نا اتنا وزن سونا دے دیتے ہیں اور یہ بت ہم آپ سے لے لیتے ہیں، ان کو توڑے نہیں. تو سلطان محمود نے انکار کر دیا. کسی نے پوچھا بادشاہ سلامت، وہ اس کے برابر ہم وزن سونا دے رہے تھے اور آپ نے سونا لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں میں تو بت کو توڑ کے رہوں گا. سلطان محمود نے جواب دیا کہ اگر میں ان کو سونے کے بدلے دے دیتا لوگ مجھے بت فروش تو کہا کرتے، بت شکن نہ کہتے. میں تو بت کو توڑنا چاہتا ہوں، اس کو بیچنا نہیں چاہتا. چنانچہ سلطان محمود کے حکم پہ بت کو توڑا گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ بت اندر سے خالی تھے اور ان کے اندر ہیرے جواہرات پڑے ہوئے تھے اور ان ہیرے جواہرات کی قیمت ہم وزن سونے سے بھی دگنی تھی. تو اللہ نے دنیا کا بھی فائدہ دے دیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کو بھی بت شکن بنا دیا. سلطان محمود بڑا خوش تھا، بڑا خوش تھا. اس نے سوچا میں جاؤں اور خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کو جا کر میں مبارکباد دوں اور یہ خوشخبری سناؤں. چنانچہ وہ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت، اللہ نے میرے اوپر رحمت فرمائی اور مجھے سومنات کا فاتح بنا دیا. تو حضرت نے اس سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کرتے کو رکھ کے دعا کیا مانگی تھی؟ حضرت میں نے دعا مانگی تھی یا اللہ، اگر اس کرتے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو اس کی برکت سے مجھے سومنات کا فاتح بنا دے. فرمایا تو نے بہت سستی قیمت لگائی. اگر تم اس وقت یہ کہتے اللہ مجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دے، اللہ تجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے. نفوچ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. تو یہ اللہ والے دیکھنے میں فقیر منش ہوتے ہیں مگر یہ حقیقت میں دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں. اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ ان کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. تو ہم بھی اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں تاکہ ہمارا دل بھی اللہ کی یاد سے منور ہو جائے اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بھر جائے. پھر جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ فرمائیں گے. آج اکثر بہانہ کر دیا جاتا ہے جی کہ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی. بھئی بات فرصت کی نہیں ہے، اہمیت کی بات ہے. ہم جس کام کو اہم سمجھتے ہیں اس کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں. بیمار ہوتے ہیں، بچہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کا ٹائم نکل آتا ہے. جب کوئی مقدمہ ہوتا ہے عدالت میں جانے کے لیے ٹائم نکل آتا ہے. شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے تو چیزوں کو خریدنے کے لیے ٹائم نکل آتا ہے. اگر ان کاموں کے لیے ٹائم نکل آتا ہے تو ذکر کے لیے بھی ٹائم نکل سکتا ہے اگر اس کی ہمارے دل میں اہمیت ہو. اہمیت نہیں ہوتی اس لیے ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا. تو اس کی اہمیت دل میں بٹھا لیجئے کہ جس طرح ہمارے لیے دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کھانا پینا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی یاد میں بیٹھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. یہ کھانا پینا ہماری جسمانی غذا ہے اور یہ ذکر کرنا ہمارے لیے روحانی غذا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اشراق تک وہیں پر بیٹھ کر جو ہے ذکر کرتے رہتے تھے اور اشراق پڑھنے کے بعد اپنا درس شروع کرتے تھے. تو طلباء پوچھتے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فجر کے بعد لوگ تو چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کو، آپ نہیں جاتے. انہوں نے فرمایا تم لوگ فجر میں بعد جا کے اپنے گھروں میں جسم کا ناشتہ کرتے ہو اور میں فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے روحانی ناشتہ کیا کرتا ہوں. تو پھر یہ ذکر انسان کے لیے روحانی غذا بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس ذکر کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سید زوار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عجیب واقعہ سنایا. فرمانے لگے کہ ہم ایک مرتبہ کسی بزرگ کے پاس گئے، وہ بہت لمبے مراقبے کرتے تھے.
نے سنا ہوا تو تھا کہ وہ بہت لمبا مراقبہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں تجربہ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں اسکول میں ٹیچر تھا اور ایک اور آدمی بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں نے مشورہ کیا تو ہم نے کہا کہ چلو بھائی چلتے ہیں۔ ہم ان کے پاس گئے، سلام کیا۔ ہم نے ٹائم دیکھا تو ہمارے پاس 3 گھنٹے اس وقت تھے۔ ہم نے کہا 3 گھنٹے بڑا ٹائم ہے، ہم ان سے مل کے چلے جائیں گے۔ جب ان سے ملے، بات چیت ہوئی تو فرمانے لگے کہ بھائی جب آپ آئے ہی ہیں تو تھوڑی دیر مراقبے ہی کرتے چلے جائیں۔ ہم نے کہا جی بہت اچھا۔ انہوں نے مراقبے میں بٹھا لیا۔ مراقبہ کرتے 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 1 گھنٹہ گزر گیا۔ ہم انتظار میں کہ کب مراقبہ ختم ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا گھنٹہ بھی گزر گیا۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے تب ہمارے دل میں یہ خیال آنے لگ گیا کہ ہم نے تو ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، پتہ نہیں یہ مراقبہ کب ختم ہوتا ہے۔ تو 2.5 گھنٹے جب گزر گئے، اب طبیعت کے اندر تھوڑا اضطراب آ گیا کہ ہم کیسے جائیں گے، اور انہوں نے ہمارے اس اضطراب کو محسوس کر لیا۔ چنانچہ کوئی 2.25 گھنٹے کے بعد انہوں نے مراقبہ ختم کیا اور فرمانے لگے بھائی جب ملنے کے لیے آیا کرو تو کچھ ذکر کے لیے ٹائم بھی لے کے آیا کرو۔ 2.25 گھنٹے کا مراقبہ کروایا اور پھر فرمایا کہ جب آیا کرو تو کچھ اپنی ذکر کے لیے وقت بھی لے کے آیا کرو۔ یہ کیسے لوگ تھے کہ ان کے لیے گھنٹوں ذکر میں بیٹھنا آسان تھا۔ چنانچہ نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ تھے سید احمد بدوی رحمت اللہ علیہ، مصر میں تھے۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 40 دن کا مراقبہ کیا کرتے تھے۔ وہ کیسے کہ مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے، پھر صرف فرض نماز کے لیے اٹھتے تھے اور فرض نماز پڑھ کے آ کے پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے، پھر اگلی فرض نماز کے لیے اٹھتے تھے اور فرض نماز کے بعد پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ 40 دن تک صرف نماز پڑھتے تھے یا مراقبہ کرتے تھے یا پھر قضاء حاجت کے لیے اٹھتے تھے، اس کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ 40 دن اس طرح ذکر میں گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چلہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مگر وہ چلے میں تو پھر سونا بھی ہوتا ہے، آرام بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا چلہ عجیب تھا کہ 40 دن مستقل اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ لوگ ان کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو آخری عمر میں وہ اپنے چہرے کے اوپر تھوڑا کپڑا رکھا کرتے تھے کہ آنے والے لوگ چہرے کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنا نور ان کے چہرے پہ آ گیا تھا۔ یہ ذکر کی کثرت کی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کے چہرے کو ایسا منور کر دیا تھا۔ تو ہم بھی اگر ذکر کی کثرت کریں تو ہماری زندگی میں برکت آئے اور ہمارے دل کے اندر جو ہے اللہ کی محبت آئے، ہماری عبادات میں جان آ جائے۔ یہ ذکر آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے، کیونکہ غفلت کا عالم ہے۔ جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا زیادہ برکت ہو جائے گی۔ اس کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ اس لیے جو حدیث مبارکہ تھوڑی دیر پہلے بیان فرما رہے تھے کوئی بزرگ، دعا حضرت فرما رہے تھے شاید ہمارے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو اعنی اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے کے بارے میں۔ تو اللہ مدد فرماتے ہیں تو ذکر کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اس ذکر کو صرف مصلی تک نہ جوڑیں، مصلی پہ بیٹھ کے بھی کریں اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی کریں۔ گاڑی چلاتے ہوئے لوگ ذکر نہیں کرتے، حالانکہ وہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ اگر صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں دفتر جانے کے لیے اور آپ کو 20 منٹ لگتے ہیں، تو یہ 20 منٹ بہترین وقت ہے ذکر کا۔ اس وقت آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ نہ اس میں آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، نہ کوئی اور مسئلہ، آپ گاڑی بھی چلائیں اور ذکر بھی کریں۔ اسی طرح واپس آتے ہوئے تو 20 منٹ صبح 20 منٹ شام اگر آپ ذکر کرتے جائیں تو 40 منٹ کا ذکر تو یہ ہو گیا، باقی اس کے علاوہ ہوگا۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا؟ ٹائم تو بہت ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے اندر اس کی اہمیت نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ذکر بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر ذکر کی کثرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ ذکر سے ذات کی محبت نصیب ہوتی ہے، یہ پکی بات رکھیے۔ ذکر سے ذات کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ کسی چیز کا تذکرہ کر دیا جائے اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آئس کریم کا تذکرہ شروع کر دیں تو آپ کے دل میں چاہت ہو جائے گی کہ میں بھی آئس کریم کھاؤں گا۔ تو دیکھو تذکرہ سے دل میں چاہت پیدا ہوئی نا اس کی۔
ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور ایک بات دوسری سمجھیے کہ خیالات کی گندگی، فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے دور ہوتی ہے. فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے دور ہوتی ہے. بہت سارے نوجوان کہتے ہیں جی ادھر ادھر کے الٹے سیدھے خیالات ذہن میں آتے ہیں، شیطانی شہوانی وساوس آتے ہیں اور ذہن سے نکلتے ہی نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں فکر کی گندگی. اور اس فکر کی گندگی کو دور کرنے کے لیے ہمیں ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی. تو فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے. جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا سوچ پاک ہو جائے گی اور پھر یہ الٹے سیدھے خیال نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کی یاد دل میں رہے گی، اللہ کا نام دل میں رہے گا. حضرت خواجہ محمد المعز صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جس بندے کے دل پر انگلی رکھ دیتے تھے اس بندے کا دل جاری ہو جایا کرتا تھا. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جس دل پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی. جس دل پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی. تو ایک مرتبہ میں نے اپنے مرشد عالم رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں کم عمر بھی ہوں اور کم علم بھی ہوں، مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کریں. تو حضرت مسکرا پڑے، فرمان لگے ہاں پوچھو. میں نے کہا کہ حضرت یہ جو بات ہے کہ جس دل پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی، یہ تو میری کم عقل میں ایک دعویٰ بنتا ہے اور اللہ والے تو دعویٰ نہیں کرتے، تو یہ کیسی بات ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو انہوں نے بتائی ہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جب وہ دل پر انگلی رکھ کے اللہ کہا کرتے تھے تو مرید کے دل میں، سالک کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی تھی، نور آ جاتا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نور کی چھوٹی سی مقدار تھی وہ اگر تو اس کو چمکا لیتا تو وہ بڑھ جاتی تھی، نیک بن جاتا تھا، اور اگر وہ اس کو نہ بھی چمکا سکتا تو جتنا نور آتا تھا وہ اس کے دل میں رہتا تھا، اگرچہ وہ غفلت کے کاموں کی وجہ سے دبا رہتا تھا. لیکن جب موت کا وقت آتا تھا تو موت کے وقت ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور اگلی دنیا کے مناظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ایک برزخ کی سی کیفیت ہوتی ہے. اسی لیے فرعون کے اوپر جب وہ وقت آیا تو اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا. اس لیے کہ اس نے اگلے منظر کو آنکھوں سے دیکھ لیا تھا تو فوراً کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا. کیونکہ پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اللہ نے کہا آلان، اب اٹس ٹو لیٹ، اب بہت دیر ہو گئی، اب تیرا ایمان قبول نہیں. تو فرعون کا اس وقت ایمان نہیں قبول ہوا کیونکہ اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لایا تھا. حضرت فرمانے لگے یہ تو مومن ہے، یہ تو اس سے پہلے ایمان لا چکا، اس کے دل میں تو نور موجود ہے. جب اس پر وہ کیفیت آتی ہے تو یہ آگے کے مناظر کو دیکھتا ہے تو دنیا سے دل کٹ جاتا ہے. اس وقت اگر اس کے دل میں آخرت کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اللہ قبول کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایمان والا ہوتا ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے جس دل پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں کہ ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کیا برکت ہے کہ ان کی انگلی دل پہ لگ جاتی ہے، اللہ اس بندے کو ایمان پہ موت عطا فرما دیتے ہیں. اور اس کو علماء نے احادیث سے بھی ثابت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ وہ بندے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. تو علماء نے لکھا ہے کہ بدبخت تو وہ ہوتا ہے جو دنیا سے ایمان کے بغیر چلا جائے، وہ بدبخت ہوتا ہے. جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا وہ نیک بخت ہوتا ہے، وہ سعید بندہ ہوتا ہے، وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا. اس کا معنی کہ ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا اس کو خوشخبری مل رہی ہے، اس صحبت کے حاصل ہونے کے بدلے اللہ اس کو ایمان پر موت عطا فرما دیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتاب میں پڑھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لے لیا، یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا. ایک مرتبہ جس نے پوری زندگی میں اللہ کا نام محبت سے لیا، محبت کے ساتھ جس نے اللہ کا نام کہا ایک مرتبہ، فرمایا کرتے تھے
کہ یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا. اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا حساب کتاب نہیں لے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اعلان ہوگا کہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں. وہ کھڑے ہو جائیں گے, اللہ ان کو فرمائیں گے تم میرے عرش کے قریب ہو جاؤ, تو وہ عرش کے قریب ہوں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اس بندے کے راستے میں ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں گے تو وہ بھی ہٹ جائیں گے اور اس کو راستہ دیں گے کہ یہ اللہ کے قریب ہو جائے. جب وہ سب اللہ کے قریب ہو جائیں گے اللہ فرمائیں گے کہ تم نے میری محبت میں زندگی گزاری, اب تمہارا حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے, جاؤ بلا حساب جنت داخل ہو جاؤ. بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں, لیکن ان کے اشعار عجیب تھے. مقامی زبان میں انہوں نے اشعار کہے, فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے. کورے کاغذ, اگر کوئی سادہ کاغذ لے کے اس کی کتاب جلد بنا دے تو اس کو کتاب تو نہیں نہ کہیں گے, وہ تو خالی کاغذ ہیں. تو فرماتے تھے کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے, سارے پھول گلاب نہ ہوں دے. ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا. کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے, تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوں دے. اور اے بلے شاہ اگر یاری لگاؤ تو پھر یاروں سے حساب نہیں ہوا کرتے. جو بندہ اللہ سے یاری دنیا میں لگائے گا اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں اس کا حساب نہیں لے گا, بلا حساب اس کو جنت عطا فرما دے گا.